اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا واعین الناس کبیرا آمین۔ سورہ نبا کی تفسیر چل رہی ہے اور پچھلی سیشن میں یعنی تھرسڈے والے سیشن میں کافی تفصیل ہوئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات یعنی کہ اپنی نشانیاں ہم کو عطا فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کیا بنایا ہے، کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں، اور یہ ساری چیزیں، اور پھر ایک وہ چیز تھی نا وہ خلقناکم ازواجا، اس پہ ایک پوری بحث ہوئی تھی، اور اس میں یہ کہ لیل اور نہار، اسی طرح سے ارض اور جبال، پھر اس کے بعد اور جتنی بھی اور چیزیں حبا و نبات، تو حبن اور نبات، اور اسی طرح سے جنات، تو الگ الگ چیزیں بیان کر کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کچھ اس طرح سے، جو تفاسیر میں اس طرح سے بھی آیا ہے کہ گویا کہ یہ ایک طرف تو پورا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں، جو دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا تھا، جو ایک دن کا سفر ہوگا، اور اس کے بعد جو حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ یہ دنیا یعنی پوری زندگی انسان کی گویا کیا ہے کہ قرآن شریف میں بھی الگ جگہ آتا ہے مختلف جگہوں پہ کہ قیامت کے دن انسان جب کھڑا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میں تو دنیا میں صرف ایک دن کے لیے رہا تھا یا رکا تھا، ٹھیک ہے، یعنی دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک دن کے برابر ہے، تو اس کا جو جوڑا ہے وہ کیا ہے، آخرت کا دن۔ اور اس سے آج کا جو تفسیر ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا۔ بے شک فیصلے کا دن ایک وقت معین ہے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آؤ گے۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور آسمان کھولا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ اڑا دیے جائیں گے تو گویا کہ وہ ریت ہو جائیں گے۔ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، یقیناً دوزخ شریروں کی تاک میں ہے، گھات میں ہے۔ لِلطَّاغِينَ مَآبًا، ان کا ٹھکانہ بننے کے لیے۔ لابثین فیہا احقابا، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس میں نہ تو وہ کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پینے کی چیز۔ الا حمیما وغساقا، بجز گرم پانی اور پیپ کے۔ جزاء وفاقا، انہیں پورا پورا بدلہ ملے گا۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب سے نہیں ڈرتے تھے۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور وہ نہایت بے باکی سے ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، یہ پھر تم مزہ چکھو، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھاتے رہیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہاں سے جو ہے نا یہ شروع ہو رہا ہے ایک آخرت کے دن کا منظر، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں بتائی تھی نا، جو بھی انعامات ربانی جو اللہ تعالیٰ نے ابھی ذکر فرمائے ہیں، تو اس کے بعد اس سے کیا پتہ چلا، اس سے اللہ تعالیٰ کا قادر مطلق ہونا پتہ چلا، ٹھیک ہے، کہ ابتدا میں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات پوری بنائی اور یہ ساری چیزیں ہم کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں اور یہ سب کچھ کیا، اب کیا ہے کہ ہم دوبارہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے،
اور یہ جو ہے اس سے اس کی حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ قادر بھی ہے، مقتدر بھی ہے، قدیر ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک حشر کے دن کا جو ایک سما ہے وہ بتا رہے ہیں، اور قرآن شریف میں یہ وقتاً فوقتاً بہت جگہ پہ آیا ہے، ان یوم الفصل کان میقاتا، یعنی فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے جس پر عالم ختم ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب یہ کہ اس دن کا پھر اللہ تعالیٰ ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔ اب اس میں میقات جو ہے بمعنی وقت مقرر، ٹھیک ہے، یعنی ایک مقرر دن ہے، اور یہ جو ہے یہ معین ہے، وقت معین ہے، یعنی یہ نہ یہ آگے جائے گا نہ یہ پیچھے جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ جو دن ہے اس کے لیے قرآن شریف میں الگ الگ طرح، حدیث شریف میں بھی جس کی بہت تفصیل آئی ہے کہ وہ کیا دن ہوگا، تو اس کا علم کسی کو بھی نہیں ہے کہ یہ کب ہوگا، کس وقت آئے گا، لیکن یہ کہ اس کی علامات اور وہ سب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی اور قرآن شریف میں بھی الگ الگ طرح سے بتائی ہوئی ہیں، ہے نا۔ اب یہ کہ فیصلے کا دن، یہاں سے اب یہ شروع کر لیتے ہیں کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، تو یوم الفصل جو ہے نا یہ ہے جدا کرنا، یعنی جدا جدا کر دینا، جو سپریشن ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک اپوائنٹڈ فکسڈ ٹائم ہے، وہ نہ آگے ہوگا نہ کبھی نہ پیچھے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مؤقتاً، میقاتا یا مؤقتاً سے ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز موقت ہے یعنی وقت کی تحدید ہے، یعنی کہ وہ ایک معین وقت ہے، وہ نہ آگے ہوگا اور نہ وہ پیچھے ہوگا، وہ ایک طے شدہ وقت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی اس کا وقت معین کیا ہوا ہے۔ اب فصل جو ہے، فصل ہوتا ہے جیسے ہم فاصلہ بھی جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا وہ اسی فصل سے، ٹھیک ہے۔ اور فصل جیسے ایک بار اور پہلے بھی کیا تھا، فصیل، یعنی کہ قلعے کی فصیل ہوتی ہے جس سے کہ وہ جو اندر والے لوگ ہیں یا اندر کا جو ایک پورا ایریا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اور اس کے اپنے باہر والے کے ایریا سے، ٹھیک ہے۔ تو ڈسٹنس میں بھی آ گیا ہے، اور یوم الفصل سے مراد جو ہے کہ جدا جدا وہ دن جس دن سب جدا جدا ہو جائے گا، یعنی کہ سب فیصلہ ہو جائے گا کہ کون اچھا تھا کون برا تھا، کیا صحیح تھا کیا غلط تھا۔ تو یہ جو ہے یہ جدا جدا ہونا یعنی ٹو سیپریٹ آؤٹ، وہ والا جو ہے ایک فیصلے کا دن، تو یہ ہے یوم الفصل، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ جبکہ یوم القیامہ بھی کہہ سکتے تھے، کچھ بھی اور کہہ سکتے تھے، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوم الفصل فرمایا ہے۔ اب اس سے ایک جو ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے وہ ایک ربط پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس سے پہلی جو صورت ہے یعنی سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ہے جس میں جو ہے وما ادراک ما یوم الفصل، ٹھیک ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ یہ یوم الفصل کیا ہے۔ وہاں پہ صرف یہ ایک آیت آئی تھی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سوال پوچھا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب وہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سورہ مرسلات میں نہیں ہے۔ پھر اس سورہ مرسلات کے بعد جب سورہ نبا آئی ہے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے بارے میں بتایا ہے، وما ادراک ما یوم الفصل، یہ سوال آ گیا لیکن اس کا جواب نہیں آیا، اس کا جواب جو ہے وہ نیکسٹ سورہ میں یعنی سورہ نبا میں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یوم القیامہ نہیں کہا، یہاں پہ وہی جو وہاں پہ سورہ مرسلات میں جو سوال تھا نا وما ادراک یوم الفصل، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان یوم الفصل کان میقاتا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یوم الفصل کا لفظ آیا ہے۔ تو بہرحال ایک جو چیز ہے نا کہ قرآن شریف بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، بعض حصہ بعض کا جواب ہے، بعض آیات جو ہیں وہ جب دوسری آیات پڑھتے ہیں تو اس سے زیادہ واضح ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے فصل، دو چیزوں کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو کہا جاتا ہے نا، اور یہ کہ قیامت کے دن کا ایک نام جیسے یوم القیامہ کا ایک نام یوم الفصل بھی ہے، کیونکہ اس دن کیا ہوگا، ایک جو دوسری توجہ بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ اس دن ہر انسان جو ہے وہ اپنے خاندان سے، اپنے گھر والوں سے، اپنا جو اس کا سٹیٹس تھا، اپنی دولت سے، اپنی عزت، اپنی شہرت، ہر چیز سے الگ کر دیا جائے گا، یعنی کہ وہ وہاں پہ تنہا کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ اس کا جو بھی عزت، شہرت، اس کی دولت، اس کی
اس کا خاندان، اس کا گھر، اس کا حسب نسب، کوئی بھی چیز اس کا ساتھ نہیں دینے والی ہے. اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کے بھائی بہن، اس کے ماں باپ، کوئی بھی چیز اس دن کام نہیں آئے گی. اس دن ہر انسان کو تنہا کھڑا ہونا ہوگا، اور تنہا ہوگا وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اور اس کے جو بھی اعمال ہیں وہ اس کو دکھائے جائیں گے. تو یہاں پہ ایک جو توجیہ ہے، یعنی ایک جو بتایا گیا ہے، اس کا مطلب کہ یوم الفصل کہ سب چیز الگ کر دی جائے گی، سب چیز سپریٹ آؤٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو سپریٹ آؤٹ ہو جائے گی. جو بھی سٹیٹس ہے، دوست ہیں، اور جو بھی آپ کو موقع ملے تھے، اللہ تعالیٰ اپرچونیٹیز دیتے ہیں نا، جو نعمتیں دیتے ہیں، آسائشیں دیتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں جو آپ کو ایک پریویلیج ملی تھی اس دنیا میں، وہ سب چیز جو ہے وہ الگ ہو جائے گی. اس دن آدمی اکیلا تنہا کھڑا ہوگا. اور اس سے پہلے اگر دیکھیں نا، تو ابھی تک جو سورہ نبا میں اتنی بات ہوئی ہے، وہ کیا بات ہوئی ہے؟ جوڑوں کی بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، کہ یہ چیز اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اس کے ساتھ وہ بنایا، اس کے ساتھ وہ بنایا. اس کے بعد کیا آئے گا؟ یوم الفصل. یعنی کہ وہاں پہ جو انسان کا جوڑا ہے یہ، وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں وہ انسان اکیلا کھڑا ہوگا، تنہا ہوگا. ٹھیک ہے، اب کیا ہے؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. اب یہاں پہ ایک جو چیز ہے نا، یہ تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے، لیکن ینفخ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جس دن پھونکا جائے گا، تو یعنی ویسے اگر دیکھیں تو یہ پیسو ٹینس ہے، مجہول ہے نہیں یہ. تو جب عموماً جب قیامت کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن شریف میں، تو اس میں کافی مرتبہ مجہول کا صیغہ ہے. یعنی کہ تم کھڑے کیے جاؤ گے، ہے نا، پہاڑ چلا دیے جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا. یعنی سب جو ہے یہ پیسو ٹینس ہے، مجہول کا صیغہ ہے. یعنی کہ ایک جو طریقہ ہے، ایک جو طرز ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں میں یہ کروں گا اور یہ ہوگا. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ تم کو یہ کر دیا جائے گا. تو اس میں جو ایک ہوتا ہے نا، ایک ذہن بھی جو ہم لوگوں کا ایک جو ذہن ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کون ہوگا جو کرے گا، ہے نا. اس کا جواب ہم سب لوگوں کو پتہ ہے، لیکن بہرحال ایک وہ جو جس کو کہتے ہیں ہم لوگوں کی سوچ، ہم لوگوں کی عقل، ہم لوگوں کی وہ جو سمجھ اور فکر ہے، اس کو بیدار کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ تم کو یہ کروایا جائے گا، یا پہاڑ چلائے جائیں گے، یا زمین اس طرح سے جس کو کہتے ہیں نا مدت، مطلب وہ پھیلا دی جائے گی، کھینچ دی جائے گی. تو ذہن میں ایک خود بخود سوال آتا ہے کہ یہ سب کون کرے گا؟ تو یہ پتہ تو ہے، جواب ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کہ ایک وہ جو ہے نا جو ڈورمنٹ جو شعور ہے، اس کو بیدار کرنے کے لیے یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے اکثر استعمال کیا ہے جب قیامت کی بات آتی ہے. اور ایک چیز اور ہے کہ قیامت کے سلسلے میں، یعنی آخرت کے سلسلے میں ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اس میں یہ پہلی کڑی ہے، اور اس کے بعد تو اور بہت سارے آئیں گے انشاءاللہ صورتیں جس میں کہ ذکر ہے اس طرح سے قیامت اور جہنم کا. لیکن یہ کہ یہ بہرحال ایک پہلا موقع ہوگا، تو اس میں تھوڑا سا یہ کہ دھیان بھی دینا ہوگا. اور بہرحال جب ایک ان سب کی بات آتی ہے نا، تو وہ تصور اور وہ جو ایک ہولناکی آتی ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس عذاب سے بچائیں، ہمیشہ ہمیشہ بچائیں انشاءاللہ. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، کہ یہ کون سا دن ہوگا؟ یہ دن وہ ہوگا جس دن پھونکا جائے گا، اور پھر تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آ جاؤ گے. ٹھیک، اب یہاں پہ کیا بات ہے؟ ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، ٹھیک ہے، جس دن پھونکا جائے گا. اور یہ جو پھونکا جائے گا نا، یہ مجہول کا صیغہ لانے کی ایک وجہ جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اس سور کی آواز جو ہوگی، اس کے لیے یہ کہا جاتا ہے وہ اتنی شدید ہوگی، اتنی تیز ہوگی، اتنی ہولناک ہوگی کہ ایسا لگے گا کہ جیسے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح سے ایک مجہول کا صیغہ لا کے یہ جو ہے، یہ ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک مسٹری کی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ وہیں پہ ہی چھوڑ دیا ہے کہ اب یہ تو جب ہوگا تب ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اور جو بھی اس کا ڈسکرپشن ہے آیات میں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حساب سے ایک دنیاوی اعتبار سے بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اصل جو اس کی ہوگی، اس کی جو حقیقت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں.
اور ہم لوگوں کی جو محدود ایک سوچ اور سمجھ اور ذہن ہے نا، اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایک حد کے اندر ہی پھر بتاتے بھی ہیں، کیونکہ جب وہ بہت زیادہ جب ہو جاتا ہے، جو ایک انفینٹی والا جو تصور ہے وہ ہم لوگوں کے ذہن میں آ نہیں پاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہے یہ ہے کہ فتاتون افواجا، اور تم لوگ آ جاؤ گے گروہ ہو کے. ٹھیک ہے. اب یہ جو گروہ ہیں یہ الگ الگ اس کی بھی چیز بتائی گئی ہے کہ یہ تو یا تو یہ ہوگا کہ ایک صدیقین کا ہوگا، ایک نبیین کا ہوگا، ایک شہداء کا ہوگا، ایک صالحین کا ہوگا، ایک کافرین ہے، مشرکین ہے، طاغین ہے، ان سب یہ بھی گروہ ہوں گے، ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو سور ہے یہ کون سا سور ہے. تو یہاں پہ یہ جو سور جس کی بات ہو رہی ہے یہ نفقہ ثانیہ ہے، یعنی کہ دوسری بار جو سور پھونکا جائے گا یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا نا تو اس وقت سب مطلب جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، سب کو موت لاحق ہو جائے گی، ہے نا. اتا یاتی جو ہے ایک تو ہونا ہے آنا، ایک تو ہوتا ہے آنا، ہے نا، جا. ٹھیک. وہ ہوتا ہے آنا. ٹھیک ہے. اور جب فتاتون، یہ جو ہے نا آنا، یہ ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے فرما برداری کے ساتھ آنا. ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ صرف آنا کہ بھائی کسی نے بلایا کوئی آ گیا، تو وہ ایک آنا الگ ہوتا ہے. اور اتا یاتی جو عربی میں جو قرآن شریف میں اس آیت میں جو استعمال ہوئے ہیں نا، یہ اتا یاتی جو آنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے جو سبمسولی جو آتے ہیں نا، فرما برداری کے ساتھ جو آنا ہوتا ہے، یہ اس آنے کے لیے کہا گیا ہے. افواجہ جو ہیں یہ گروہ اور گروہ، یعنی کہ بڑے بڑے وہ ہوں گے، کیا کہتے ہیں، گروہ، گروپس بیسیکلی ہوں گے، ہے نا. اور یہ سامنے آئیں گے. اچھا، اب اس کے بعد اس کے متعلق حدیث شریف میں بھی بہت تفصیل سے ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ساری تو نہیں، لیکن یہ کہ ایک دو جو بھی ذکر ہو سکتی ہیں وہ کر لیتے ہیں. کہ یہ جو نفخہ اولا اور نفخہ ثانیہ، یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا اور دوسرا سور پھونکا جائے گا، تو اس میں حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دونوں کے درمیان، یعنی دونوں نفخہ اولا اور ثانیہ کے درمیان جو ہے وہ 40 گیپ ہوگا. ٹھیک ہے. اب وہ گیپ جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ یہ جو گیپس ہیں یہ کیا ہوں گے، 40 دن ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، 40 دن نہیں ہوں گے. پھر پوچھا 40 مہینے، کہنے لگے نہیں، 40 مہینے بھی نہیں ہوں گے. 40 سال نہیں، 40 سال بھی نہیں ہوں گے. تو پھر یہ کیا ہوں گے؟ یہ 40 بہت لمبے عرصے ہوں گے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بھیجیں گے، جس سے کیا ہوگا؟ جیسے ابھی جب آسمان سے اللہ تعالیٰ جب پانی بھیجتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سبزہ نکلتا ہے، یعنی زمین سے جو بھی ہے، مطلب پیڑ پودے، پتی، جو بھی ہے وہ سب نکلتے ہیں. جب وہ ہوگا نا، تو جب وہ پانی اللہ تعالیٰ بھیجیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ لوگ، انسان جو ہیں وہ زمین سے اٹھ کھڑے ہوں گے. جیسے کہ اس وقت جو فصل ہے وہ اگتی ہے، اس طرح سے انسان کھڑے ہوں گے. اور انسانوں میں سے ان کا کچھ بھی بچا نہیں ہوگا سوائے ایک چھوٹی سی ہڈی کے حصے کے، جو ٹیل بون ہوتی ہے نا، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ہوگا جس سے پھر اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ کھڑا کریں گے. ٹھیک ہے. جو ایک والبعث بعد الموت کہ ریزریکشن جو ہے نا، جو دوبارہ سے کھڑا کیا جائے گا، جو بعث ہے. تو وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ. ٹھیک ہے. جب یہ جو دوبارہ کھڑا ہونا ہے وہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کچھ اس طرح سے کریں گے. ٹھیک. اب یہ جو ہے نا کہ یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. تو یہ جو ہے یہ ہے کہ نفخہ 2 بار ہوگا. ٹھیک ہے. پہلا جو ہے وہ فنائے عالم کے لیے ہوگا اور دوسرا احیاء کے لیے ہوگا، یعنی دوسرا جو نفخہ ہوگا اس کے بعد سب زندہ ہو جائیں گے. احیاء اور بعث کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اس کی تفصیل بہرحال سورہ حاقہ میں آئے گی انشاءاللہ جب ہم لوگ کریں گے. اور یہاں پہ جو نفخہ ینفخ فی الصور، یہاں پہ جو مراد ہے یہ نفخہ ثانیہ ہے.
ٹھیک ہے، اور تمام جو مردے ہیں وہ زندہ ہو کر جوق در جوق بارگاہ خداوندی میں حاضر ہو جائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو حشر کا میدان ہے نا، یہ اسی زمین پہ لگایا جائے گا، یعنی جو قیامت کی جو عدالت ہے نا، جو سوال ہوگا تو وہ یہیں پہ ہی ہوگا، یعنی جو عدالت اخروی ہے نا وہ اسی زمین پہ ہوگی، یعنی زمین پہ جو کچھ ہم نے کیا ہے نا اس کا فیصلہ یہیں پہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اوپر لے جا کے اس کا فیصلہ نہیں کریں گے، اسی زمین پہ کھڑے ہو کے، اسی زمین پہ جو گناہ یا جو ثواب یا جو نیکی یا جو بدی ہوئی ہے نا اس کا فیصلہ اسی زمین پہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ اس میں دیکھیں یہ جو ہے متشابہات والی ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا، یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی یہ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ ہے۔ ٹھیک، تو جب اس طرح کی بات آتی ہے، اور جو قرآن شریف میں بھی الگ الگ جگہ ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ٹھیک، کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر، سورہ فتح میں یہ آیا تھا، یہ تو وہ ہم مانتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو نہیں پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آیت ہے یوم ینفخ فی الصور فتأتون، یہ والی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ حشر کے وقت میری امت کے 10 گروہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں پھر یہ کہ پوری ایک تفصیل بتائی ہے کہ وہ کون کون سے گروہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، افواجا، اس کے بعد کیا ہے وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور یہ جو ہے یہ احوال قیامت میں سے یہ تیسرا حال ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حال یہ کیا ہے کہ آسمان کھولے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں بکثرت دروازے ہو جائیں گے، اور اس لیے یہ جو ہے مبالغے کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ اتنے دروازے ہو جائیں گے کہ گویا پورا آسمان جو ہے وہ دروازہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہ یاد رکھیے گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسمان کو کیا بتایا تھا، سبعن شدادا، مضبوط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب 7 مضبوط اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کھڑے کیے ہیں۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا، قیامت کے دن اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو بتائی تھی نا چیزیں، اب اس کو دوبارہ سے بتا رہے ہیں کہ یہ تو ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں دنیا میں، جب تک تم ہو تب تک اس طرح سے ہوگا، لیکن وہ جو قیامت کا دن ہوگا نا اس دن یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ برعکس ہو جائیں گی۔ وہ کیسے، سبعن شدادا، یعنی جو مضبوط تھا نا، اب دیکھیں ویسے بھی اگر ہم گھر کے اعتبار سے بھی دیکھیں یا کسی بھی جگہ سے، تو جو ایک کمزور چیز ہوتی ہے وہیں سے حملہ ہوتا ہے نا، تو گھر کے اس میں جو اگر جیسے چور گھسنے کی جو سب سے پہلے کوشش کرتا ہے وہ دروازوں سے ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ ایک کمزور چیز ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سبعن شدادا یعنی جو مضبوط جو چیز بتائی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ نے 7 مضبوط بنائے ہیں ہمارے اوپر، اب قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ گویا آسمان جو ہے وہ پورا دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے یہ اس میں نہیں ہے لیکن یہ ایک اضافی بات ہے کہ یہ دروازے جو ہو جائیں گے نا، ان سے پھر فرشتے نازل ہوں گے، مطلب دروازوں سے ہر اس سے فرشتوں کی ایک قطار جو ہے، مطلب یہ کہ فرشتے نازل ہوں گے یہاں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا نزول ہوگا۔ تو یہ تو ہے کہ یہ اس طرح سے آئے گا کہ آسمان کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور آسمان میں دراریں پڑ جائیں گی۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، یہ وہی ہے کہ یا تو اس میں دراریں پڑ جائیں گی جس کو تعبیر کیا گیا ہے کہ یہ دروازوں کی طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کس طرح سے وہ ہوگا، تو ایک تو یہ ہے کہ سور پھونکے جانے سے آسمان میں درار پڑ جائے گی، یعنی اس کی جو شدت ہوگی نا اس سور کی وہ ایسے اتنی ہوگی کہ آسمان میں اس کی وجہ سے دراریں پڑ جائیں گی۔ یا پھر ایک یہ بھی بات ہے کہ دنیا کو ویران کرنے کے لیے فرشتوں کے لشکروں کے اترنے کے لیے آسمانوں میں بہت سے دروازے کھول دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور یہ وہی بات ہے کہ یہ دنیا کی وہ مضبوط چھت تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے سبعن شدادا سے تعبیر کیا تھا۔ تو اب اس کا حال یہ ہے، اس کے بعد کیا حال ہے، وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، تو بات یاد ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے بارے میں بتایا تھا، اور اس میں پہاڑ کیا تھے، مضبوط ایک چیز، طاقتور ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس پہ جما دی تھی، ٹھیک ہے، وہ زمین کو جمانے کے لیے جو چیز
اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی تھی. اب ان کا حال کیا ہوگا؟ ان کا حال ایسا ہوگا کہ وہ چلائے جائیں گے. اور دوسری جگہ قرآن شریف میں آیا کہ وہ روئی کی طرح ہو جائیں گے. اور روئی میں تو پھر بھی تھوڑا سا وہ ہوتا ہے نا، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ تو ویٹ ہوتا ہے، کچھ تو وزن ہوتا ہے، کچھ تو ایک اس کا مادہ ہوتا ہے. لیکن پہاڑ جو ہے وہ اس سے بھی ہلکے ہو جائیں گے اور ایسے اڑیں گے کہ جیسے کہ روئی کے گالے، یا پھر جس کو کہا جاتا ہے نا بادلوں کی طرح جس طرح ہوتا ہے. اور بادل کی حقیقت اگر دیکھیں تو واقعی اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کہ اس کے اندر سے جو جہاز کا سفر جنہوں نے کیا ہے تو ان کو ایک انداز ہوگا کہ پہاڑ کے اندر چلے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا. ٹھیک. تو یہ کہ پہاڑوں کے مختلف حالات جو قرآن شریف میں مذکور ہیں، تو وہ الگ الگ جگہ، ابھی خیر سورہ قاریہ میں بھی آئے گا اور الگ الگ جگہ آئیں گی یہ چیزیں. اب یہ جو ہے نا، یہ ہے کہ فکانت ابوابا، یہ جو آسمان کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بھی یہ کہا ہے کہ ہل تری من فطور کی سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آسمان کو ایک بار دیکھو اور تم دیکھو کہ کیا تمہیں اس میں کہیں سے کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی کہیں سے کوئی کریک یا کوئی درار نظر آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک بار دیکھو، پھر دوبارہ سے دیکھو کہ کچھ کہیں بھی تمہیں کوئی کچھ کمی یا نقص نظر آتا ہے. تو پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابواب بن جائے گا. ٹھیک ہے. اب ابواب ایک تو دروازے کے سینس میں آتا ہے، اور ایک جو ہے وہ راستے، مطلب پیسج جو ہے نا اس سے مراد ہوتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایک دروازہ جو ہم سوچتے ہیں جو گھروں کے دروازے ہیں، یہ اس طرح کے نہیں. یہ جو ہیں یہ گیٹس جو بہت بڑے میسو گیٹس ہوتے ہیں نا، اس کی بات ہو رہی ہے کہ گویا کہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ بڑے بڑے دیکھیں ابھی وہ گیٹ کے لیے جو لفظ ہوتا ہے اردو میں، بہرحال مطلب یہ کہ نارمل جو ہم لوگ کے گھروں کے دروازے، کمروں کے دروازے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بہت بڑے میسو گیٹس کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح سے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے پھر جو پہاڑ ہیں وہ ایسا لگے گا کہ جیسے تیر رہے ہیں، مطلب فلو کر رہے ہیں، فلوٹ کر رہے ہیں، بیسیکلی فلوٹ سے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک کیفیت جو آئے گی اس سے وہ سراب کی، یعنی جو مراج ہوتا ہے نا انگلش میں جو مراج ہوتا ہے اس کی، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت شدید گرمی میں جب کھلی ایک سڑک ہو تو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اچھا وہاں ہے، پھر اور آپ آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھ جاتا ہے نا. تو یعنی کہ وہ مستقل آپ سے آگے ہی بڑھتا رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تیر رہا ہے نا، کیونکہ ویسے بھی وہ ایک پانی کی طرح سے اس کا عکس آتا ہے. تو پہاڑ جو ہے وہ اس طرح سے ہلائے جائیں گے، چلائے جائیں گے یا فلوٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور سیرت، اور ایک تو ہوتا ہے سیر اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے چلنا. ٹھیک ہے. تو یمشی ہوتا ہے جو چلنے کے لیے آتا ہے، اور سیر یہ جو ہم اردو میں بھی جو سیر کہتے ہیں نا، جو سیر کرنا یعنی آرام سے بنا کسی تھکاوٹ کے، مطلب جو بہت آسانی سے جو چلنا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تو سیرت دل یعنی پہاڑ چلائے جائیں گے. اور یہ جو پہاڑ کو جو چلانا ہے نا، یہ ویسے تو جو ہے نا یمشی بھی آ سکتا تھا، جو نارمل چلنا ہوتا ہے، جو واک کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ سیرت دل یعنی کہ بہت آرام سے، مطلب پہاڑ اتنی ہلکے لگنے لگیں گے اس دن کہ ایسا لگے گا کہ جیسے فلوٹ کر رہے ہیں. تو یہ بیسکلی یہ ہے کہ وہ موومنٹ جو بہت آسان، بہت ایزی، بہت سموتھ جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بیسکلی جو یہ لفظ عربی کا یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز جیسے اونچائی سے نیچے کی طرف رول کر کے آئے نا، لڑکتی ہوئی آئے، تو وہ ایک آسانی سے، بہت آسانی سے وہ ہو جاتا ہے کام. تو یہاں پہ پہاڑوں کو یہ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ یہ بہت آسانی سے ادھر ادھر چلنے لگیں گے. ٹھیک ہے. اور اب بات یہ ہے کہ ان کو کون چلائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ یہ ایک ہم لوگوں کے اندر ایک تجسس پیدا کرنے کے لیے ہے، ایک وہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی ہے جو ان چیزوں کو چلائے گا. ٹھیک ہے. اور کوئی ہے جو ان چیزوں کو ابھی بھی چلا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور
یہ کہ پھر اور جگہ بھی یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، جیسا کہ پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا، اور یہ کہ یہ بالکل مکمل وہ ہو جائے گا، مطلب جو ایک ان کی جو ہائٹ ہے اور وہ ہے وہ سب کچھ نہیں، ریزہ ریزہ ہو کے یہ زمین میں مل جائیں گے۔ اور یہ الگ حدیث شریف سے بھی آتا ہے کہ زمین جو ہے نا وہ کھینچ دی جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ زمین کیوں کھینچی جائے گی، ٹھیک ہے، اور ویسے اگر دیکھیں تو پہاڑ بھی سب کو ایک دم فلیٹ کر دیا جائے گا، اور اس سے کیا ہوگا، اس سے سرفیس ایریا بڑھے گا۔ اور سرفیس ایریا زمین کا کیوں بڑھانا ہے، اس لیے کہ وہ ہے نا افواجہ، یہ جو جونک در جونک جو اتنے لوگ جو آئیں گے آدم علیہ السلام سے قیامت تک کے سارے لوگوں کو جو اکٹھا کیا جائے گا تو زمین تو تنگ پڑنے لگے گی نا، تو زمین کو کھینچا جائے گا، اس کا سرفیس ایریا بڑھایا جائے گا، اور اس کے اوپر پھر یہ عدالت لگے گی جو عدالت اخروی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ جگہ بنائی جائے گی سب کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک جگہ یہ بھی آیا ہے نا صحف وَإِذَا صُحُفُ نُشِرَتْ، کہ صحیفے جو ہیں جو ایک ایک کا اعمال نامہ ہے وہ بھی تو کھول کھول کے دکھانا ہے نا، اللہ تعالیٰ حفاظت کریں۔ تو بہرحال جو اعمال نامے سب کے کھولے جائیں گے تو اس کے لیے سب کے سامنے جو پھیلائے جائیں گے نا تو اس کے لیے بھی تو جگہ چاہیے، تو یہ سب کے اعمال نامے کھولنے کے لیے، سب کو زمین پہ جگہ دینے کے لیے ہے نا، تو کھینچا جائے گا اور سب کو فلیٹ کر دیا جائے گا تاکہ سب اسی جگہ پہ اکٹھا ہو جائیں۔ اور اسی سے ہی کیا ہے، ایک وہ ہے نا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، کہ جو اوشنز ہیں، جو سمندر ہیں اور وہ ہیں، وہ بھی ابلنے لگیں گے، ہے نا۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بتاتے ہیں کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کے بعد ہوگا کہ جہنم کا ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے پہلے دیا ہے، اور اس کے بعد پھر جنت کا ڈسکرپشن آئے گا۔ تو وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ٹھیک ہے، یہ ہو گئی پہاڑ کی اور سب چیزوں کی بات کہ یہ کیا کیا ہوگا، آسمان کا یہ ہو جائے گا، پہاڑ کا یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں ہو گئی نا۔ اب کیا ہے، اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، اب جہنم، پہلے تو بات ہو جائے جہنم کی کہ یہ کیا ہے۔ جہنم جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے، تو یہ الگ الگ وہ ہے، یا تو یہ ہیبرو جو لینگویج ہے نا یہ اس سے ہے جس میں کہ توریت نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ایک وادی کو کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یعنی اس لینگویج میں یہ ایک وادی کو کہا جاتا ہے، اور دوسری اور زبان میں یہ کہا جاتا ہے اس جگہ کو جہاں پہ صرف گندگی اور غلاظت ہو، ٹھیک ہے، اور یا پھر وہ جگہ جہاں پہ جو بہت گندے، غلیظ، خراب، بدترین لوگ ہوں، جہاں پہ ان کو ڈالا جائے، اور جو جہاں وہ جگہ جہاں پہ کہ کسی کے اوپر تشدد یا زیادتی کی جائے، جو ٹارچر چیمبر ہے نا اس کو کہا جاتا ہے الگ الگ زبان کی میں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں، سورہ لیل میں بھی آیا ہے لا یصلاھا الا الاشقا، کہ اس میں اور کوئی نہیں جائے گا سوائے اس کے جو کہ اشقا، جو کہ شقی نہیں، اشقا یعنی ان شقیوں میں بھی جو بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا برے لوگ ہوں گے، صرف ان کے لیے ہے یہ، ٹھیک ہے، جو ورسٹ آف دا ورسٹ ہوں گے صرف ان کے لیے ہوگی یہ جگہ۔ تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ جہنم جو ہے وہ گھات لگائے ہوئے ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انتظار میں ہے کس کے، ان لوگوں کے جس کے اوپر، جس کو کہتے ہیں جو اس کی غذا ہوں گے یہ لوگ، اور جب یہ لوگ آئیں گے تو جہنم جو ہے وہ گھات میں ہے۔ مرصاد جو ہے ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ منتظر ہونا، ٹھیک ہے، منتظر یعنی انتظار میں ہونا، اور ایک ہوتا ہے جیسے کوئی جیسے اگر جو لڑائی جنگ بھی ہوتی ہے نا تو اس میں ایک ہوتا ہے کہ دشمن کا جب انتظار کیا جاتا ہے تو پھر اس کو انتظار نہیں کہا جاتا، اس کو کیا کہتے ہیں، گھات میں۔ تو اس لیے کیونکہ وہ انتظار کیا ہے، وہ انتظار یہ ہے کہ بس آئے اور اس پہ حملہ کریں، آئے اور اس کو ختم کر دیں، آئے تو اس پہ زیادتی کریں، یہ ہوتا ہے نا۔ تو یہ گھات جو ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے، انتظار میں اور گھات میں فرق ہے۔
ٹھیک ہے. اور قرآن شریف میں انتظار یہ الگ استعمال ہوا ہے، مطلب انتظار کے ہی اس میں. اور یہاں پہ مرصاد جو ہے وہ من کل مرصد، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ ایک مختلف کیفیت ہے. ٹھیک. اب کیا ہے کہ جہنم کے لیے یہ ہے نا سورہ قاف میں آیت نمبر 30 ہے، جس میں کہ جو یہ جو ڈسکرپشن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب اس میں سارے جتنے بھی شقی اور بدکار اور طاغین جب سب آ جائیں گے اور ان سے بھی جہنم جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ سے وہ کیا وہ کہے گی حل من مزید، کیا اور بھی ہیں، اور کوئی بچا ہے. مطلب اس طرح سے جس کو کہتے ہیں کہ وہ دہاڑ رہی ہوگی، اور اس طرح سے اپنے اندر سب کو لینے کی اس کے اندر ایک کیفیت ہوگی کہ وہ اس کے بعد بھی پوچھے گی کہ اس کیا ابھی اور ہیں. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ جب جہنم سے پوچھیں گے نا کہ حلم طلاقتی، کہ کیا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ بھر گئی، پر ہو گئی کہ نہیں ہوئی، تو تب اس کے جواب میں وہ کیا کہے گی حل من مزید. سورہ قاف میں آیا ہے آیت نمبر 30. اور دوسری جگہ پہ کیا ہے کہ جہنم میں جب لوگوں کو ڈالا جائے گا نا تو اس وقت کیا ہے کیفیت کہ اتنے جس کو کہتے ہیں بہت تھوڑی سی جگہ میں اتنے لوگ ہوں گے کہ ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب ان کے پاس جگہ نہیں ہوگی پیر رکھنے کی، اتنے ایک دوسرے کے اوپر لدے ہوں گے. اور اس میں وہ جو اس کی تپش ہے اور وہ ساری جو بھی ہولناکی ہے اس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ پھر کیا ہوگا کہ جب ان کے پاس ہلنے کی جگہ نہیں ہوگی، کسی چیز کی جگہ نہیں ہوگی، اور دبے ہوں گے ایک دوسرے کے نیچے. اور اس میں پھر کیا ہوگا کہ اوپر سے اور ایک گروہ کو اندر ڈال دیا جائے گا، اور اتنا ہوگا کہ وہ پہلے ہی چیخ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، گھٹن ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس میں کیا ہوگا، اس میں اتنے ہی لوگوں کو اور اس میں ٹھوسا جائے گا. اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. اور اس کے باوجود پھر جہنم جو ہے وہ بولے گی کہ کیا ابھی اور ہیں، اور کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. ٹھیک ہے. تو مرصاد جو ہے وہ جگہ ہے جو کہ گھات لگانے کی جگہ ہوتی ہے، جہاں پہ بس ایک جھونکا آتا ہے اور ایک جھٹکے سے جہاں پہ اس کو اپنی گرفت میں کر لیں، تو وہ ہوتا ہے مرصاد. اور یہ جو ہے نا جیسے کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی ویسے دیکھا ہو، آج کل تو کافی ہو رہتا ہے جغرافک میں، نیشنل جغرافک میں اور ادھر ادھر، کہ جب کوئی جانور اپنے شکار کے لیے جب بیٹھا ہوتا ہے نا بالکل خاموشی سے، کوئی حرکت، کوئی آواز، کچھ نہیں ہوتا ہے، اور بالکل گھات میں ہوتا ہے کہ بس آتے ہی دبوچ لیں، اور جیسے ہی وہ دبوچتا ہے نا تو اس کے بعد جو شکار ہوتا ہے اس کو مہلت نہیں ملتی ہے. تو یہ لفظ آتا ہے اس کے لیے مرصاد. ٹھیک ہے. اب جہنم جو ہے نا جیم ہاں میم، یہ کہا جاتا ہے جب شیر جب اپنے شکار کو تاکتا ہے نا، مطلب یہ کہ وہ اپنا ٹہل رہا ہے، وہ اس کو اپنا شکار دکھا، تو وہ جب اس کو دیکھتا ہے غور سے، اس کو جیم ہاں میم اس لفظ کے لیے یہ لفظ اس کے لیے آتا ہے. بیسیکلی دا اسٹیئر آف دا لائن، جب وہ اس کو اپنا شکار دکھ رہا ہے. ٹھیک. تو یہ آتا ہے جب اس نے اپنی آنکھیں اس کے اوپر، اپنی شکار کے اوپر گڑا دی ہیں نا، تو اس کے لیے جو لفظ آتا ہے عربی میں وہ آتا ہے جیم ہاں میم. ٹھیک ہے. اور یہ ہے بیسیکلی کہ جب ایک شکاری اپنے شکار پہ اٹیک کرنے کے لیے بس تیار ہو. ٹھیک. اور بہرحال اور جہنم جو ہے وہ اسی طرح سے گھات لگائے ہوئے ہے. اب بات جو ہے نا اس میں تھوڑا سا ایک جو وہ ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچی جائے گی، اور یہ جو ہے یہ سورہ تکویر میں موسٹ پروبلی آئے گا کہ جہنم کو لایا جائے گا، اور یہ جو ہے یہ سب لوگ دیکھیں گے، یعنی جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے اور جو بدکار ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے.
ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ اس طرح سے اس کی کچھ کیفیت ہے جو پلسرات کا ہے نا کہ بال سے باریک، اور وہ ہم لوگوں نے کتنی اس کی باتیں سنی ہیں. تو یہ پلسرات جو ہے نا یہ اسی جہنم کے اوپر سے ہوگا جو بال سے باریک ہوگا. اور ایک وہ ہے نا کہ جب اس پہ چلیں گے تو اندھیرا، حشر کے میدان کا اندھیرا بھی سنا ہوگا نا، اور اس میں نور جو ہوگا وہ صرف اپنی نیکی اور اپنے اعمال کا نور ہوگا. اور یہ نور ہر انسان کا ایک اپنا نور ہوگا، وہ نور جو کہ کوئی اور مانگے گا تو اس کو دیا نہیں جائے گا. تو اسی لیے جو ہم لوگ جو نور والی دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نور عطا فرمائے. اور یہ ہے نا جو سورہ تحریم میں آیت نمبر 8 ہے، ربنا اتمم لنا نورنا، کہ ہمارے لیے ہمارا نور مکمل کر دیں، تمام کر دیں. کہ وہ ایک ایسا ہوگا کہ بال سے باریک ہم ایک ایک قدم رکھ رہے ہوں گے اور اندھیرا اتنا ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ نظر آئے، اور اس پہ چل کے جانا ہوگا. اور ایک جس کو کہتے ہیں نا سلپ ہوا، ایک اتنا سا قدم ادھر سے ادھر گیا، بال کے برابر باریک وہ پل ہوگا، اور اندھیرا اتنا سخت ہوگا کہ ہاتھ کو ہاتھ نہ سوجھے. اور اس میں بس یہ ہوگا کہ ایک قدم ادھر سے ادھر ہوا اور نیچے کیا ہے، نیچے جہنم گھات لگائے ہوئے ہیں. اور جو وہاں پہ چلا جائے گا نا وہاں سے نکل نہیں پائے گا وہ اس طرح سے، سوائے الا ماشاء اللہ کہ اپنے جو گناہ ہیں ان کی سزا کے بعد. لیکن اسی میں ہی اسی صورت میں ابھی آگے آئے گا مآبا. تو مآبا جو ہے نا وہ ہوتی ہے لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ اگر کوئی نکلنا چاہے گا بھی نا تو اس کو واپس اس میں ڈھکیلا جائے گا، اور واپس جہنم جو ہے اس کو لے گی بھی، اور اوپر جو داروغہ ہے نا وہ اس کو ڈھکیلیں گے نیچے. یعنی وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی چارہ نہیں بچا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. تو بہرحال ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. اور یہ جو ہے یہ طاغین جو ہے یعنی کہ طغیان. طغیان کس کو کہا جاتا ہے؟ طغا، جب پانی جو ہے اپنی حد سے باہر بڑھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ اس کو کنٹین نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ وہ پھر جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے طغا. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے یہ اگر انسانوں کے لیے لیا جائے تو طغیان جو ہے یہ وہ ہے جب شخص، کوئی بھی انسان اپنی حد بھول جاتا ہے یا حد چھوڑ دیتا ہے اور حد سے بڑھنے لگتا ہے. اور اگر یہ ہم لوگوں کے سمجھنے کے لیے وہ ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود ہے نا جب اس سے باہر نکلتے ہیں تو وہ طغیان کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے طاغین یہ وہ لوگ ہیں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود تھی وہ ان کو بہت مشکل لگتی تھی کہ اب یہ بھی کیا بات ہے، یہاں پہ یہ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو، اتنے ریسٹرکشنز اتنا وہ. تو جو ریسٹرکشنز میں رہنا نہیں پسند کرتے تھے نا ان کو پھر کیا ہوگا، جہنم کے جو ریسٹرکشنز ہیں ان کے اندر ڈالا جائے گا کہ وہ اس طرح کا ایک جو سمجھ لیں ایک وہ کنٹینر ہوگا جہاں سے وہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں، ہے نا. اس لیے کیونکہ دنیا میں رہ کے وہ جو اللہ تعالیٰ نے جو ایک کنٹینڈ ایک حد بنائی تھی نا، ایک جو لمٹس بنائی تھی ان میں رہنا ان کو منظور نہیں تھا، ہے نا. یہ جو لمٹس ہیں، یہ جو باؤنڈریز ہیں، جو حلال اور حرام ہے، جو حرام سے منع کیا گیا ہے، اس لیے تاکہ وہ حد اور ہم لوگ جو ہیں ان باؤنڈریز اور ان لمٹس کے اندر رہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کہ جب وہ حدود کے اندر ہم نہیں رہ پاتے ہیں یا وہ کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے پھر طغیان. اور اسی طرح سے پانی بھی جب اپنی حدود سے باہر جاتا ہے نا تو وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے. پھر کیا، پھر وہ آپ کی جو قالین ہے، آپ کے جو فرنیچر ہے، آپ کے کارپیٹس ہیں، آپ کے کپڑے ہیں، وہ سب خراب کرتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو لمٹس ہیں ان سے باہر جب نکلتے ہیں ہم لوگ تو پھر اس میں خرابی آتی ہے. ٹھیک ہے. اب ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا. جو مآبا ابھی بات ہو رہی تھی نا تو وہ مآبا کون سی جگہ ہے؟ جگہ مآبا وہ ہے جو کہ واپس کھینچتی ہے اپنی طرف، اور وہاں سے نکلنے کا وہ نہیں ہے. کوئی اگر وہاں سے نکلتا بھی ہے تو کیا کیا جاتا ہے کہ اس کو واپس بلا لیا جاتا ہے، وہ خود واپس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. مکان الرجوع یعنی کہ یہ وہ جگہ ہے یہاں پہ جہاں پہ آدمی پلٹ کے جاتا ہے. اور مآبا جو ہے نا یہ اس لیے بھی کہ ابھی انشاءاللہ آگے بھی
یہی مآبہ اللہ تعالیٰ پھر سے دوبارہ استعمال کریں گے، اسی صورت میں آئے گا. ٹھیک ہے، اسی صورت میں جب متقین کا جب آئے گا نا ذکر، تو اس میں بھی یہی مآبہ آئے گا. ٹھیک ہے، تو مآبہ واپس لوٹنے کی جگہ، لوٹ جانا. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے جہنم کانت للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا. لابثین، لبث جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رہنا، کہیں پہ رہنا، رہنے کی جگہ. اور لابثین فیہا احقابا. اب حقب جو ہے اس کی بہت لمبی بحث ہے، اور اس کا ایک بیسکلی جو کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ 80 سال کا وقفہ ہے. ٹھیک ہے، یہ الگ الگ قول ہیں، یہ ہم آپ لوگوں کو بس جلدی جلدی بتا دیں. تو ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ 80 سال کا ایک وقفہ ہے. لیکن اب یہ جو ہے ایک تضاد آ گیا، یعنی کہ ایک تھوڑا سا ڈفرنس آ گیا، جہاں پہ قرآن شریف میں ہے نا کہ خالدین فیہا، کہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب یہ ایک جگہ ہو رہا ہے کہ ہمیشہ رہیں گے، اور ایک جگہ ہو رہا ہے کہ احقاب. ٹھیک ہے، یعنی احقاب سے مطلب یہ ہے کہ ٹھیک ہے 80 سال ہیں، 1000 سال ہیں، 80,000 سال ہیں، لیکن وہ ہمیشگی تو نہیں ہے. وہ جو ہے وہ ایک بہرحال ایک محدود مدت ہے نا، یعنی چاہے وہ 80,000 سال ہو، لیکن ہے تو ایک فائنائٹ چیز نا، انفائنائٹ تو نہیں ہے. جو خالدین فیہا میں جس طرح سے آیا ہے، تو اس کو پھر کس طرح ایکسپلین کیا گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ حقب تو 80 ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب حقب اگر 80+ سال لیا جائے، ٹھیک، اب ایک سال میں 365 دن، اس کو جب اس سے ملٹیپلائی کریں گے 80 × 365، اور اس کے بعد پھر قرآن شریف میں ہی اور الگ ویسے بھی حدیث شریف کے مفہوم سے جو پتہ چلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک دن، یعنی ہم لوگ قیامت کا ایک دن جو ہوگا وہ ہم لوگوں کے دنیاوی دنوں کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک، تو اب وہ اگر دیکھیں تو وہ پھر کیلکولیٹ کرتے 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 وہ پھر ایک انفائنائٹ چیز ہو جائے گی. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ احقابہ، یعنی کہ بہت سارے حقب کہے گئے ہیں. ٹھیک ہے، احقاب جو ہے وہ حقب کی جمع ہے. تو حقب کی جو مدت ہے وہ اگر معین ہے بھی، یعنی کہ وہ اگر ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک فائنائٹ نمبر ہے، تو احقاب جو ہے وہ تو اپنے آپ میں انفائنائٹ ہو گیا، کیونکہ احقاب جو ہے وہ حقب کی جمع ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ یہ نہیں بتایا کہ کتنے حقب وہ رہے گا وہاں پہ. تو کیا ہوگا اس کا کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک حقب جب پورا ہوگا نا تو وہ دوبارہ سے ایک اور حقب ڈال دیا جائے گا، اور اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا. احقاب یعنی بہت حقب جو ہے انفائنائٹ حقب وہ وہاں پہ رہے گا. اور یہ اس طرح سے اس کو بتایا گیا ہے کہ جب کسی کو کوئی سزا دی جاتی ہے نا، تو جیسے ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کی، 2 گھنٹے کی، 4 گھنٹے کی، 10 دن کی، 10 سال کی، جتنی بھی ہے، تو وہ فار انسٹنس مثال کے طور پہ کسی کو بتایا گیا کہ بھئی تمہیں سزا دی گئی ہے 1 گھنٹے کی. تو جب 1 گھنٹے کی سزا ہے، جب وہ کسی طرح سے وقت گزر رہا ہے، اور جب وہ آخر کا جب لمحات آتے ہیں، جو آخر کے چند منٹ ہوتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بس اب یہ ہوتا ہے کہ چلو اب تو بس یہ ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ختم ہونے کی ایک آس ہوتی ہے جس سے وہ وقت گزرتا ہے. اور جب وہ مدت، جب وہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اگر اس کو بتا دیا جائے کہ نہیں بھائی اب 1 گھنٹہ یہ تو ختم ہو گیا، لیکن اب 1 گھنٹہ اور کرنا ہے تم کو. ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ اور تمہیں اسی سزا میں مبتلا رہنا ہے. تو وہ جو ہوتا ہے نا، وہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ پہلے ہی بتا دیں کہ بھئی یہ جتنے بھی اتنے گھنٹے یا اتنی مدت تم کو اس عذاب میں رہنا ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس ٹھکانے سے بچائیں. ٹھیک ہے، اور لابثین فیہا احقابا. اب یہ کہ اب اس کے بعد جو بات ہوئی ہے وہ کیا ہوئی ہے، وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، کہ اس میں یہاں پہ یہ کوئی بھی اس چیز یعنی کسی بھی چیز کا مزہ نہیں چکھیں گے، نہ کسی طرح کی کوئی ٹھنڈک اور نہ پینے کی چیز، الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی اور پیپ کے.
ٹھیک. اور یہ کیا ہے، یہ نہ ٹھنڈک ہوگی اور نہ کوئی پینے کی شے ہوگی سوائے زخموں کا جو دھون ہوتا ہے یا اس میں سے جو پیپ اور جو پس نکلتا ہے اس کے علاوہ، اور کھولتا ہوا پانی جو حمیم جس کے لیے آیا ہے. اور سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر ہے کہ وہاں پہ بھی اس طرح کا وہ آیا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ جہنم کی جو گرمی اور جو شدت ہے نا، اس سے وہ جائیں گے کہ کہیں پہ کچھ پینے کو مل جائے. اور جب وہ اس پینے کے لیے جائیں گے جو وہ ابلتا ہوا پس اور زخموں کا دھون جو ہوگا نا، تو وہ جب وہ دیکھیں گے تو انہیں اس سے گھبراہٹ ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے وہ پھر جہنم میں جائیں گے، ہے نا. اور اس میں یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جس کو کہتے ہیں کہ پگھلا ہوا جو میٹلز ہوتے ہیں وہ، یعنی کہ بیسکلی وہاں کا ٹیمپریچر بہت ہائی، بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی حفاظت کریں. اور یہ سب وہ چیزیں ہیں جو برحق ہیں. جزاء وفاقا، جزا جو ہے یہ ہے کہ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو خود کمائی ہوئی ہو. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جزا ہے، یعنی کہ یہ کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. یہ وہ سزا ہے جو کہ انہوں نے خود کمائی ہوئی ہے، یعنی خود کمائی ہوئی یہ چیز ہے. اور وفاقہ یہ جو ہوتا ہے یہ مصدر ہے. ٹھیک ہے. اور مصدر سے وافقہ، اس کا جو لفظ ہے وہ وافق ہے نا، یعنی کہ جو اپروپریٹ، جو بالکل مناسب ہوتی ہے نا چیز، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ کوئی چیز جو بالکل مناسب ہو، متناسب ہو، جو موافق ہے نا، یہ اس کے لیے آتا ہے وفاق. ٹھیک ہے. اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، کھلم کھلا جھٹلایا. ٹھیک ہے. کذابا کہ انہوں نے جھٹلایا، اور ایک بار نہیں بار بار وہ جھٹلاتے رہے. اور آیات نا یہاں پہ نا ایک تو دیکھیں بات پہلے بھی یہ ہو چکی ہے نا کہ ایک آیات تو وہ ہیں جو قرآن شریف کی آیات ہیں، جو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آیت یہ ہے اور دوسری آیت یہ کہہ رہی ہے. اور آیات کا مطلب ویسے کیا ہوتا ہے، نشانیاں. تو جو جھٹلاتے تھے ایک تو جو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں یعنی کلام اللہ، وہ اس کے علاوہ جو اور آیات جو اللہ تعالیٰ نے ابھی جو پوری بتائی ہیں نا، جو ساری نعمتیں بیان کی تھیں اللہ تعالیٰ نے، کہ زمین بنائی، آسمان بنایا، پہاڑ بنائے، اس میں بارش برسائی، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں، دن اور رات بنائے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، یہ بھی آیات اللہ ہیں. تو یہ کیا ان کا جو جرم تھا یہ کیا تھا کہ یہ آیات جھٹلاتے رہے اللہ تعالیٰ کی. اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، یہ مستقل مسلسل اس کو جھٹلاتے تھے. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو قدرت میں جو نشانیاں دی ہیں وہ بھی جھٹلائیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پیغمبر جو بھیجے، رسول بھیجے، ان کو بھی جھٹلایا. اور الگ الگ طرح سے ان کے الگ الگ درجات ہیں جھٹلانے کے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کھلم کھلا اس کو جھٹلایا اور جھٹلاتے گئے. ٹھیک ہے. تو جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا، کیونکہ وہ حساب سے نہیں ڈرتے تھے، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے. اور ان کو کیا تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نہیں حساب کتاب تو ہونا ہی نہیں ہے، یعنی ہم سے کون لے گا، کون پوچھے گا، یا پھر جو بھی ہم نے کیا ہے تو یہ کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے، اس کی بات کون ہم سے پوچھے گا، ہم سے کس کی مجال کی کوئی پوچھ لے. یا یہ کہہ لیں اس کے علاوہ ایک اور جو اس کی توجہ ہوئی ہے نا، وہ کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ ان کو امید، ایک تو ہوتا ہے کہ امید نہیں تھی یعنی یہ مانتے نہیں تھے، اور اس سے مراد ایک اور جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے گناہ اور اتنی تکذیب اور یہ سب کچھ کیا ہوا تھا کہ انہیں گمان بھی نہیں تھا اور انہیں امید بھی نہیں تھی، یعنی یہ امید رکھتے بھی نہیں تھے کہ ان سے حساب کتاب لیا جائے. یعنی کہ اگر مجھ سے حساب لیا جائے گا تو میں کیسے حساب دوں گا. تو ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں یہ ہو کہ بھائی حساب کتاب نہیں ہونا ہے، اور ایک یہ ہے کہ دل ہی نہیں چاہ رہا کہ حساب کتاب ہو، کیونکہ اگر ہوگا تو پھر کیا ہوگا ہمارا، ہے نا. تو یہاں پہ مراد یہ دونوں چیزیں ہیں کہ ایک تو وہ مانتے نہیں تھے، اور اگر کبھی ماننے بھی لگے تو ان کے اپنے اتنے جرم ہو چکے ہیں کہ اس کے بعد ایک کو یہ ہوتا تھا کہ نہ ہی ہو تو بہتر ہے. لا یرجون حسابا. ٹھیک.
وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ کتابا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رکھا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں جو کتاب ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ، یہ جو کتاب ہے یہ دو ہیں. ایک تو وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایک جو دوسری کتاب ہے وہ ہے جو کہ ہمارے نامہ اعمال ہے، جو کہا جاتا ہے نا کرامن کاتبین، جو لیفٹ اور رائٹ شولڈر پہ جو ہوتے ہیں نا، تو یہ وہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مطلب اس میں جو تاکید ہے نا وَكُلَّ شَيْءٍ، ہر ایک چیز، یعنی ہر ایک قول، ہر ایک عمل، ہر ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ چاہے وہ خیانت ہو کسی بھی طرح کی، چاہے وہ نظر کی ہو، چاہے وہ زبان کی ہو، چاہے وہ زبان درازی ہو، یا یہ کہ دل میں ہمارے کوئی بات آئی ہم نے اس کو رکھا اور اس کے حساب سے ہم نے اپنے اعمال جو بھی ہوئے، یا پھر کسی سے کسی کی برائی، ہر ایک چیز، کل شیء، ہر ایک چیز احصیناہ کتابا، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز محفوظ بھی کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، لکھی ہوئی ہے. اور یہ لکھی ہوئی سے مراد کیا ہے، احصا بیسکلی جو وہ ہوتا ہے نا کہ احصیناہ کتابا، احصا جو ہے وہ سمجھ لیں آج کل کے ہم لوگوں کے ٹرمینالوجیز کے حساب سے کہ ریکارڈڈ ہے، اور کتابہ یہ لکھی ہوئی ہے، یعنی ریکارڈڈ بھی ہے اور لکھی ہوئی بھی ہے. اور یہ اس سے یہ ایک اور سورہ کبرت ہے موسٹ پرابلی، اس میں جو آیا ہے نا کہ ہاتھ جب نامہ اعمال دیے جائیں گے نا تو جو نیکوکار ہوں گے ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، ہے نا، اصحاب الیمین. اور اس کے بعد جو بدکار جو ہوں گے ان کو جب نامہ اعمال دیے جائیں گے نا تو وہ کیا ہوگا، ان کو بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، لیکن وہ کس طرح سے، وراء ظہری، کہ ان کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا. اور اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی کیفیت جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہاتھ جو بایاں ہاتھ ہوگا اس کو جسم کے اندر سے نکال کے پیچھے سے کھینچ کے، یعنی پیٹھ کے پیچھے سے کھینچ کے اور وہاں پہ پکڑایا جائے گا اس کو نامہ اعمال. تو اللہ تعالیٰ حفاظت کریں. فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، پھر تم مزہ چکھو. فذوقو، یہ جو ہم اردو میں بھی جو ذائقہ کہتے ہیں یہ اسی روٹ ورڈ سے یہ ہے فذوقو، کہ پھر تم چکھو. فلن نزیدکم الا عذابا، ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھانے والے ہیں. اور یہ مفسرین اکرام کے نزدیک یہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ون آف دا موسٹ شدید آیات جو ہیں وہ یہ اس طرح سے کہ اس میں پھر کسی بھی طرح کی کوئی اور کمی نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگا، نزیدکم، کہ ہم بڑھائیں گے عذاب، کہ جتنا وقت گزرے گا تو اس میں اور مزید بڑھتا جائے گا عذاب، اس میں کمی نہیں آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے حساب کتاب سے بتائیں. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.